بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور گھروں میں اپنے مطالعے کو جاری رکھے ہوئے ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج آپ اپنی جماعت ششم میں پڑھائے جانے والے اردو مضمون میں آنے والا ہمارا قواعد کا باب اول ہم سمجھیں گے، پڑھیں گے اور پھر اس کا تحریری کام بھی ہم کریں گے۔ ہمارے پاس جماعت ششم میں آپ کے مضمون اردو میں باب اول میں تعارف ہے، جو کہ زبان کا تعارف ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زبان ہمارے منہ میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کس طرح نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زبان میں بہت سی ایسی صفات رکھی ہیں۔ ہم زبان پر کوئی بھی اگر چیز جو ہے رکھتے ہیں تو ہم فوراً محسوس کرتے ہیں اس کا ذائقہ، یعنی کہ زبان چکھنے کے کام آتی ہے۔ ہم جو بھی چیز، چاہے کڑوی ہے، میٹھی ہے، کھٹی ہے، کسیلی ہے، بدمزہ ہے، پھیکی ہے، میٹھی ہے، تو جیسے ہی ہم زبان پر رکھتے ہیں تو ہمیں فوراً اس کے ذائقے کا محسوس ہوتا ہے، اس کا ذائقہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ چیز جو ہے وہ کا ذائقہ کس قسم کا ہے۔ تو ہمارے پاس جو زبان کا جو سب سے بڑا کام ہے وہ ہے چیزوں کا چکھنا، ان کو محسوس کرنا۔ اسی طرح ہمارے پاس زبان کا ایک ہم دیکھتے ہیں کہ زبان کے بہت سارے اللہ تعالیٰ نے اس میں فائدے رکھے ہیں۔ اسی طرح زبان جو ہے وہ بولنے اور بات چیت کرنے کا آلہ بھی ہے، ٹھیک ہے، ایک ہتھیار ہے جس سے ہم اپنی بات دوسروں تک پہنچاتے ہیں، آپس میں بات چیت کرتے ہیں۔ جس طرح مختلف لوگوں کی زبان مختلف ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مختلف ان کی بولیاں ہوتی ہیں، اسی طرح ہماری جو آوازیں نکلتی ہیں، ہم جو بات چیت کرتے ہیں، اپنا جو مقصد ہے دوسروں تک پہنچاتے ہیں، اپنی بات دوسروں تک پہنچاتے ہیں اپنی اپنی زبان میں۔ تو یہ دوسرا جو اللہ تعالیٰ نے اس کا استعمال رکھا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا کہ زبان کے ہمارے پاس کتنے فائدے ہیں۔ ایک تو زبان ہمارے چکھنے کے کام آتی ہے، اور دوسری یہ کہ زبان سے ہم بولتے ہیں، اپنی بات دوسروں تک پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر زبان کوئی بھی ہم بولتے ہیں تو کسی بھی زبان کے جو ہیں وہ کچھ حروف مقرر ہوتے ہیں، تو انہی حروف کو ملا کر جو ہیں ہم ایک الفاظ بنتے ہیں اور ان کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ ہم نے جیسے کہ گزشتہ کلاسز میں آپ نے اپنی پریپ میں پڑھا ہوگا کہ حروف تہجی جو ہیں ہمارے پاس، اردو کے جو حروف تہجی ہیں وہ 37 ہیں، اور اسی طرح ہمارے پاس عربی کے جو حروف تہجی ہیں وہ ہمارے پاس کتنے ہیں؟ 28 ہیں، ٹھیک ہے، حمزہ کے علاوہ۔ تو ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے پاس اردو کے جو ہیں وہ زیادہ ہیں اور عربی کے حروف تہجی کم ہیں۔ کیوں کم ہے؟ کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اردو کے جو حروف تہجی جو کہ 37 ہیں ہمارے پاس، ان میں ہمارے پاس 7 حروف ایسے ہیں جو کہ ہمارے پاس عربی میں ہمیں نظر نہیں آتے۔ جیسے کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر الف، بے، تے، سے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر پے نہیں ہے، ٹے نہیں ہے، جیم کے بعد چے نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر کاف کے بعد گاف نہیں ہے، اسی طرح ڈال، رے، رے، یہ 7 حروف ایسے ہیں جو ہمارے پاس اردو میں تو ہیں لیکن عربی میں یہ نہیں ہے، یعنی کہ عربی کے سارے جو حروف ہیں وہ اردو میں شامل ہیں، اردو میں ہم ان کو استعمال کرتے ہیں، لیکن کچھ حروف ایسے ہیں جو حروف تہجی میں، اردو کے حروف تہجی میں زیادہ ہیں۔ وہ 7 حروف ہیں، پے، ٹے، چے، گاو، ڈال، رے اور زے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ جو یہ تمام حروف ہیں وہ مل کر کیا بنتے ہیں۔
حروف تہجی ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں اور حروف مل کر جو ہیں وہ الفاظ بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کاف، یہ ایک حرف ہے، رے یہ ایک حرف ہے، سین یہ دوسرا حرف ہے، اسی طرح یہ چوتھا حرف ہے۔ اب یہ حروف جو ہیں الگ الگ، ٹھیک ہے، یہ الگ الگ حروف ہیں، جب ہم ان چاروں حروف کو ملا لیتے ہیں تو یہ ایک لفظ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ چاروں حروف مل گئے اور یہاں پر ہمارے پاس ایک لفظ بن گیا کرسی، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح ہمارے پاس جب الفاظ کا مجموعہ بن جاتا ہے، یعنی کہ بہت سارے الفاظ جب جمع ہو جاتے ہیں، مجموعہ کسے کہتے ہیں؟ جب جمع ہو جاتے ہیں الفاظ کا مجموعہ، جس کے پڑھنے سے پورا مطلب سمجھ آ جائے، ہم اس کو جملہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حروف تہجی ہمارے پاس تھے، حروف تہجی کو ہم نے ملایا، الفاظ بن گئے۔ اب وہ الفاظ جس کے پڑھنے سے ہمیں بات کا مطلب پورا سمجھ آ جاتا ہے کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، اس کو ہم جملہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اسلم نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، علی سبق یاد کر رہا ہے، اسی طرح گھوڑا بہت تیز بھاگتا ہے۔ تو ان جملوں میں ہمیں پوری بات کی سمجھ آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ جملہ ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس ایک فقرہ ہوتا ہے، فقرے سے مراد ہے اگر بات کا مطلب پوری طرح سمجھ نہ آئے، ٹھیک ہے، ایسے الفاظ کا مجموعہ جسے ہمیں ایک نامکمل بات ہے، جس سے پوری سمجھ نہیں آ رہی، اس کو ہم فقرہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ قیمتی گھر، سردی کا موسم، کرسی پر، گھر کے اندر۔ تو ایسے الفاظ، اب ہمیں پوری بات کا مطلب ہمیں واضح نہیں ہو رہا کہ کہنے والا کیا کہنا چاہتا ہے، تو ایسے الفاظوں کا مجموعہ جس سے مطلب پوری طرح واضح نہ ہو، ہم اس کو کیا کہیں گے؟ فقرہ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اتنا سمجھ آ چکا ہوگا کہ الفاظ کا مجموعہ جس میں بات کا مطلب پورا سمجھ آ جائے کیا ہوتا ہے، الفاظ کا وہ مجموعہ جسے بات کی سمجھ نہیں آتی اس کو کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حروف تہجی کی بھی ہمیں سمجھ آ گئی، اردو کی حروف تہجی کتنے ہیں؟ 37، اور عربی کی حروف تہجی کتنے ہیں؟ 28 ہیں۔ اسی طرح ہم اگر دیکھیں تو ہمارے پاس کچھ اضافی حروف بھی ہوتے ہیں، جیسے اضافی حروف جیسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، وہ 15 اضافی حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، جیسے بھ، تھ، ٹھ، چھ، تو یہ تمام کے تمام اردو میں مستعمل ہیں، استعمال کیے جاتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اب آپ کے پاس اردو کی عملی کتاب موجود ہے، اردو کی ورک بک موجود ہے، جس پر ہم کام کریں گے، جو کہ آپ کی صفحہ نمبر 31 پر ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے تعارف قواعد باب اول کا تعارف دیکھا، اب ہم اسی سے متعلقہ اپنا تحریری کام کریں گے، جو کہ ہمارا عملی کتاب کا کام ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلے ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس خالی جگہ ہے۔ پہلی خالی جگہ ہے ہمارے پاس زبان چکھنے اور بولنے کے کام آتی ہے، ٹھیک ہے۔ شروع میں نے آپ کو بتا دیا کہ زبان کے کیا کیا فائدے ہیں، زبان کس کس کام آتی ہے، تو زبان بولنے کے بھی کام آتی ہے، آلہ ہے، اور اسی طرح چکھنے کے کام آتی ہے۔ پھر دوسری ہماری خالی جگہ ہے پاکستان کے لوگ مختلف ڈیش بولتے ہیں، تو پاکستان کے لوگ مختلف زبانیں بولتے ہیں، یعنی کہ پاکستان میں بہت سارے شہر ہیں، ہر شہر ہر علاقے کی اپنی اپنی زبان ہے، اپنی اپنی بولی ہے، اور وہ اسی سے اپنی بات ایک دوسرے تک پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس تیسری خالی جگہ ہے آواز کی علامت کو حروف ہجا یا حروف تہجی کہتے ہیں۔ حروف ہجا لکھنا چاہتے ہیں وہ لکھیں، حروف تہجی آپ لکھنا چاہتے ہیں وہ لکھیں، اور یہ سارا کام جو ہے آپ کٹ نب پین سے، بلو کلر کے کٹ نب پین سے کریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر ہمارے پاس چوتھی خالی جگہ ہے اردو زبان کے حروف تہجی ڈیش ہیں۔ اردو زبان کے حروف تہجی کتنے ہیں؟ 37، ٹھیک ہے۔ پھر ہمارے پاس تحریری زبان کی بنیادی اکائی حرف ہے، ٹھیک ہے۔ تحریری زبان یعنی کہ جو بھی زبان ہم لکھتے ہیں اس کی جو بنیادی اکائی ہوتی ہے وہ حرف ہے، جو کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ اسی طرح ہمارے پاس سوال نمبر 2 ہے، کالم الف کو کالم ب سے ملائیں اور درست جواب کالم جیم میں لکھیں۔ یہاں پر آپ کو کالم الف کے الفاظ دیے گئے ہیں، یہاں پر آپ کو کالم ب کے الفاظ دیے گئے ہیں۔ اب جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مترادف ہیں، ملتے جلتے ہیں، آپ نے اس کو پینسل سے
ان کو ملا لینا ہے اور جو درست جواب ہوگا اسی کے آگے، جیسے اس کا درست جواب ہے تو اس کے آگے آپ نے کالم جیم میں اس کو لکھ دینا ہے. جیسے کہ سب سے پہلا ہے عربی ہجا. ٹھیک ہے، تو عربی ہجا کتنے ہیں؟ 28 ہیں. اب 2 حرفی لفظ کتنے ہیں؟ 200 مت، یعنی کہ 2 حروف پر مشتمل لفظ. یہ دیکھیں دال واؤ 2 حرف ہو گئے، سین واؤ 2 حرف ہو گئے، پھر مت 2 حرف ہو گئے. تو 2 حروف پر مشتمل جو الفاظ ہوتے ہیں وہ 2 حرفی لفظ کہلاتے ہیں. تو ہم اس کے سامنے لکھ دیں گے 2 حرفی لفظ، جو یہاں سے ہم نے اٹھانا ہے اور یہاں لکھ دینا ہے. اچھا، اب یہاں پر مکمل مفہوم کیا ہے؟ جملہ. ٹھیک ہے، جس سے بات کی پوری سمجھ آ جاتی ہے. مکمل مفہوم ہوتا ہے جملہ کہلاتا ہے. تو مکمل مفہوم اس کے سامنے ہم نے جملہ لکھ دینا ہے. نامکمل مفہوم کیا ہوتا ہے؟ فقرہ. تو فقرہ اس کے آگے ہم لکھ دیں گے. اسی طرح بولنے کا آلہ. بولنے کا آلہ کیا ہے ہمارے پاس؟ زبان ہے. تو زبان ہمارے پاس بولنے کا آلہ ہے، تو اس کے آگے آپ نے بلو پین سے زبان لکھ دینا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا صفحہ نمبر 31 پر، پیج نمبر 31 پر یہ کام ہو جائے گا. پھر اسی سے اگلے صفحے پر جو کہ صفحہ نمبر 32 ہے، پیج نمبر 32 ہے، اس پر ہمیں ہے کا استعمال اور ہیں کا استعمال دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہے ہم کب استعمال کرتے ہیں جملے میں، اور ہیں کب استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ شروع میں لکھا ہوا ہے عائشہ سبق پڑھتی ہے، علی کھانا کھاتا ہے. یہ ایک کتاب ہے. ٹھیک ہے، یہاں عائشہ، علی اور ایک کتاب واحد ہے، اس لیے جملے کے آخر میں ہے استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ عائشہ ایک لڑکی ہے، علی ایک لڑکا ہے، اور پھر کتاب بھی ایک ہے. تو جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ واحد کے صیغے میں بات ہو رہی ہے، جملہ واحد میں ہے، تو وہاں ہے لگاتے ہیں. لیکن آپ اگر نیچے دیکھیں تو یہاں لکھا ہوا ہے بچے سبق پڑھتے ہیں، یعنی کہ یہ زیادہ ہو گئے. ٹھیک ہے، 1 سے 2 سے زیادہ ہو گئے. پھر سب لوگ کھانا کھاتے ہیں، یعنی کہ ایک آدمی نہیں ہے، صرف علی کھانا نہیں کھا رہا، زیادہ لوگ کھانا کھا رہے ہیں، تو جمع میں ہے. یہ 2 کتابیں ہیں یا یہ بہت ساری کتابیں ہیں، تو 1 سے زیادہ ہو گئیں، جمع میں ہو گئیں. تو یہاں کیا ہو جائے گا؟ یہاں پر ہیں کا استعمال ہم کریں گے. ٹھیک ہے، اب یہاں دیکھیں، یہاں پر ہم اسی کی مدد سے ہم اپنی خالی جگہ پر کر لیتے ہیں. سارے بچے کھیل رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ بچے ہیں، جمع میں ہیں. یہ قلم میرا ہے، کیونکہ قلم ہے، واحد ہے. میری سہیلی کا نام سلمیٰ ہے. سلمیٰ کیونکہ ایک سہیلی ہے، واحد ہے، تو سلمیٰ ہے. میری جماعت کی ساری طالبات بہت ذہین ہیں. ٹھیک ہے، ساری طالبات بہت ذہین ہیں، نون غنے کے ساتھ ہیں، کیونکہ یہاں پر طالبات ہیں، جمع میں ہیں. اقرا اسکول ورسک روڈ پر واقع ہے. ٹھیک ہے، اقرا اسکول واحد ہے، ایک اسکول ہے، تو یہاں پر ہے آئے گا. اسی کی مدد سے ہم اپنا اگلا جو کالم ہے، سوال نمبر 2 جو ہے، کالم الف کو کالم بے سے ملائیں، اس کو مکمل کر لیں گے. اب یہاں دیکھتے ہیں علی بازار جاتا ہے. علی بازار جاتا ہے. ٹھیک ہے، علی واحد ہے. میری امی لاہور گئی ہیں. اب یہاں پر امی تو واحد ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ امی تو ایک ہیں، پھر یہاں پر ہیں کیسے آ گیا؟ تو بعض اوقات عزت و احترام میں ہم جو ہیں وہ ہیں کا استعمال کرتے ہیں. جیسے ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. ٹھیک ہے، نبی تو ایک ہے، لیکن ہم کیا استعمال کیا؟ ہیں، کیونکہ ہم ان کو عزت سے، احترام سے پکار رہے ہیں. ٹھیک ہے، میرے ابو بہت اچھے ہیں. ابو ایک ہیں لیکن اچھے ہیں، تو ہم نے جمع میں استعمال کیا، کیونکہ ہم نے ان کو عزت کے نام سے، عزت سے پکار رہے ہیں. تو میری امی لاہور گئی ہیں. میرے ابو بہت اچھے ہیں. میری معلومات ذہین ہیں. معلومات زیادہ ہیں. یہ 3 سیب ہیں. ٹھیک ہے، اگر یہاں ہوتا یہ 1 سیب ہے تو یہاں پہ ہے آتا. میرا گھر پیارا ہے. ایک گھر ہے تو میرا گھر پیارا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے اپنا کام جو ہے وہ تحریری کام آپ نے اپنے کٹ نب پین سے، جو نیلی روشنائی والا پین ہے، اس سے آپ نے مکمل کر لینا ہے. پھر اسی طرح ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کے پاس آپ کی اقرا نوٹ بک ہے.
ٹھیک ہے، اقرا نوٹ بک آپ کے پاس کاپی موجود ہے، جس کا طریقہ کار آپ یہ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کس طرح اس پر حاشیہ لگانا ہے۔ حاشیہ سے مراد یہ مارجن لائن جو آپ دیکھ رہے ہیں دونوں جانب صفحے کے دائیں جانب اور بائیں جانب، یہاں پر دیکھیں تو دائیں جانب ہم نے جو مارجن لائن ڈرا کرنی ہے، جو حاشیہ لگانا ہے، وہ 1 انچ کا یہاں سے فاصلہ لینا ہے، یہاں سے، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے اسکیل سے یہاں پر 1 انچ کا فاصلہ لے کے یہاں پہ لائن لگائیں گے 1 انچ کی، اور یہاں پر آپ لگائیں گے ½ انچ کی، آدھے انچ کی لائن۔ یہ آپ نے مارجن لائن ڈرا کر لینی ہے۔ اسی طرح آپ نے اوپر موضوع جو ہے وہ لکھنا ہے، موضوع قواعد باب اول زبان کا تعارف، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ کا کیسے آئے گا؟ یہ آپ کا بلو مارکر سے آئے گا، نیلا مارکر جو ہے آپ کا، اسی سے آپ نے یہ لائنیں بھی ڈالنی ہیں نیلے مارکر سے، اور بلو جو کٹ نب مارکر ہے آپ کا، اسی سے آپ نے اس کی ہیڈنگ بھی لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس سوال نمبر آ جاتا ہے 3، ٹھیک ہے، کیونکہ عملی کتاب میں سوال نمبر 2 ہم نے عملی کتاب میں کر لیا تھا۔ اب ہمارے پاس سوال نمبر 3 ہے، مختصر جوابات ہم نے اس کے لکھنے ہیں۔ پہلا ہمارے پاس ہے زبان کیا ہے، یہ ہمارے کس کس کام آتی ہے، ٹھیک ہے۔ مختصر جوابات کی ہیڈنگ دیں گے، سوال لکھیں گے، سوالیہ نشان ڈالیں گے۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ سوالیہ نشان یہاں پر موجود ہیں، آپ نے بھی ایسے ہی سوالیہ نشان ڈالنے ہیں اور آپ نے اس کا کام کرنا ہے۔ اچھا، اس کام کے بعد آپ نے جواب لکھنا ہے۔ جواب میں سوال آپ سے پوچھا گیا ہے زبان کیا ہے، یہ ہمارے کس کس کام آتی ہے، تو جواب ہے زبان اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ٹھیک ہے۔ زبان اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس سے ہم چکھتے اور اس کے ذریعے ہم بولتے اور بات چیت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے ہم چکھتے اور اس کے ذریعے ہم بولتے اور بات چیت کرتے ہیں۔ اور بعد میں آ جائے گی یہاں پر اینڈنگ لائن، اختتامی لکیر، یہاں پر آپ نے اینڈنگ لائن ڈالنی ہے۔ اور یہ میں بار بار آپ سے کہہ رہی ہوں، یہ آپ کا نوٹ بک کا کام ہے، اقرا نوٹ بک پر آپ نے یہ کام لکھنا ہے۔ پھر ہمارے پاس دوسرے نمبر پر سوال ہے اردو زبان کے کل کتنے حروف تہجی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہماری جو اردو زبان ہے اس کے کل ملا کر کتنے حروف تہجی ہیں، تو جواب آپ لکھیں گے اردو زبان کے حروف تہجی 37 ہیں، اس کے علاوہ 7 حروف زائد ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس تیسرا سوال ہے اردو زبان کے اضافی حروف کتنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اردو زبان کے اضافی حروف کتنے ہیں، تو ہم جواب اس کا لکھیں گے اردو زبان کے اضافی حروف 15 ہیں، اردو زبان کے اضافی حروف 15 ہیں۔ اور یہاں پر ہمارا اقرا نوٹ بک کا کام مکمل ہو جائے گا۔ کام مکمل ہونے کے بعد، جواب ختم ہونے کے بعد یہاں پر ہم لگائیں گے اپنی اینڈنگ لائن، اور یہ ہمارا قواعد سے متعلقہ اپنا تحریری کام اقرا نوٹ بک کا بھی اور اقرا عملی کتاب کا بھی ہمارا یہاں پر مکمل ہو جائے گا۔ آپ نے اپنی کتابوں پر بہت خوبصورت تحریر کے ساتھ اس سب کو کام کو مکمل کرنا ہے۔